بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کے جو شرکی عقیدے ہیں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ وحدت الوجود کے یہ قائل ہیں اور صوفیہ کے جتنے یہ مشرکانہ عقائد ہیں ان صوفیہ کا دفاع کرتے ہیں، اور اب ان کا ایک اور شرک جو سامنے آیا ہے، ایک شرک کی حمایت اور بلکہ الزام گزشتہ قوموں کے اندر جو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی بالکل جائز تھا، یہ بالکل بری بات انہوں نے کہی ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو لعنت بھیجی ہے پچھلی قوموں کے اوپر، لعن اللہ الیہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو جب سجدہ کریں گے تو ان کے اندر جو ڈیڈ باڈیز ہیں انہی کی وجہ سے کریں گے نا، تو ان کی زندگی میں سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، یا اس پچھلی امتوں میں وہ شرک کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا اپنے کانوں سے سنیے اور آنکھوں سے دیکھیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام نہیں۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ برسان۔ یہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور الزام لگایا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی کہتے ہیں جائز تھا، یہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اور خاص کر جو سورہ یوسف کے اندر کچھ مفسرین نے اس طریقے سے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، یہ بالکل قرآن کا انکار ہے، قرآن کی تعریف ہے۔ وہاں بڑی سادہ سی عام فہم بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اور یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر اس کی بالکل تعویل اور اس کی جو تشریح تھی اور جو اس کی تعبیر تھی گویا بتا دی، اور وہ تعبیر حرف بہ حرف سچی ثابت ہوئی، اور پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ امام بخاری بھی اسی انداز سے لائے ہیں، اور خاص کر اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے، اور پھر فتویٰ لگایا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، سجدہ تعظیمی۔ اور یہاں ڈاکٹر اسرار تو پورا ایک سسٹم بتا رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں یہ سب جائز ہوتا تھا، یہ سجدے کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے ان کا، بہت بڑی عقیدے کی خرابی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک سے انسانوں کو نجات دے۔ اور بڑا افسوس ہے، اب ان کے کتنے شاگرد ہیں وہ سارے انہی کی تعریف کرتے ہیں، چاہے یہ کوئی علی بھائی ہیں، کوئی اور اس طرح کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ علی انجینئر بھی ان کو رحمۃ اللہ علیہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں، اور بڑے متاثر ہیں ان سے۔ حالانکہ یہ شرک کے دائی گزرے ہیں، اچھی باتیں بھی انہوں نے کی ہے، لیکن مٹھائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، یہ ہے معاملہ ان کا۔